جب آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی اکنامی گرو کرتی ہے. جب اکنامی گرو کرے گی تو اس سے ایک ویلتھ کریٹ ہوتی ہے. آپ ہی لوگوں نے ان چیزوں کو چلانا ہے اور ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے لیول پہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. جتنے ہمارے انڈسٹری کے ایشوز ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں, اس کے اوپر ہم سیمینار بھی کریں گے. آپ صرف غریبوں کو مراد دیں تاکہ آپ کے اوپر کم بوجھ پڑے. لیبر ہر جگہ استعمال ہوتی ہے, یا فریٹرنیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں, اور ایک اچھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. جب آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی اکنامی گرو کرتی ہے. جب اکنامی گرو کرے گی تو اس سے ایک ویلتھ کریٹ ہوتی ہے. یہ جو ویلتھ کریٹ ہوتی ہے اس سے آپ کے جو سوشل آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. یو کین ہیو اے بیٹر انفراسٹرکچر, یو کین ہیو بیٹر ہیلتھ کیئر سولوشن, you can have improved educational services and sustainable patterns of consumption and production. We are exclusively targeting audience with results in direct sale opportunities. The fair bridges the gap between industry, academia and government. Stakeholders from all these entities shall be present. And of foremost importance is your brand recognition. ایک ٹیم ورک ہوتی ہے اور آپ لوگ پروفیشنلز جتنے لوگ ہیں اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اور آپ بھی لوگوں نے ان چیزوں کو چلانا ہے اور ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے لیولز پہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. 10 سال پہلے جرمن حکومت نے ایپٹما کے ساتھ مل کے, ہارون بھائی, جرمنی نے ایپٹما کے ساتھ مل کے ایک آڈٹ کیا تھا ٹیکسٹائل ملوں کا, اور انہوں نے اس آڈٹ کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ 80% مل 30% اضافی پاور خرچ کر رہے ہیں جو بچائی جا سکتے ہیں. کہ ہم ایز اے نیشن ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, اس کا بل بڑھتا جا رہا ہے, اور ایکسپورٹس بہت معمولی سی بڑھتی بھی ہیں تو ہم پورا نہیں کرتے. جتنے ہمارے انڈسٹری کے ایشوز ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں, اس کے اوپر ہم سیمینار بھی کریں گے. اس کا جتنا بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ بدر ایکسپو جو ہے وہ اس کو اون کرے گا, اور اس پہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم اس کی انڈسٹری کے لیے. میں اس وقت میری روڈ میں کھڑی ہوں. یہاں پہ کو بزنس کا اور تمام اس وقت کراچی کے انٹرنیشنل بزنس مین موجود ہیں جو آپ کو اپنی جو ان کی کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ ان کے فنکشنس ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. افتخار بیگ صاحب موجود ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ جو آنے والا غریبوں کو کچھ ریلیز دے گا. جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو لگ رہا ہے کہ قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, اور غریب آدمی پسے گا. تنخواہوں کے بڑھانا میں اتنے زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ کی جو مالی وسائل ہیں وہ محدود ہیں, تو وہاں بھی اتنی امید نہیں ہے کہ کوئی تنخواہیں آپ کی ڈبل ہو جائیں یا 40% بڑھ جائیں. تو آنے والا وقت سخت ہے قوم کے لیے, ہر انسان کے لیے. میں سمجھتا ہوں ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے چاہیے, یعنی پیٹرولیم کی مصنوعات کم رکھیں ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جس میں آپ رکشہ والے ہیں, ٹیکسی والے ہیں, موٹر سائیکل والے ہیں, بالکل. لیکن وہ جو لینڈ کروزرز ہیں, مرسڈیز ہیں, اس کو جو مارکیٹ کا ریٹ ہے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں پیٹرول کی وہ چارج کریں. اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی, یعنی آپ نے صرف ان لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں مراد جو افورڈ نہیں کر سکتے. اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ آپ اکراس دی بورڈ سبسڈی دیتے ہیں. پیٹرول کی نئی پرائز آ جاتی ہے کم کر کے, وہ سب کے لیے ہوتی ہے. بجلی کی قیمت آ جاتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے. یہ فیل ماڈل ہے. آپ صرف غریبوں کو مراد دیں تاکہ آپ کے اوپر کم بوجھ پڑے, اور امیر جو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے چارج کریں. آپ سمجھتے ہیں پچھلی حکومت نے بم گرایا ہے تو آنے والی حکومت ایٹم بم گرائے گی کیا؟ دیکھیں پچھلی حکومت نے تو بم نہیں گرایا, پچھلی حکومت نے تو پھول دیا تھا.
और 10 रुपये उन्होंने फ़ी लीटर पेट्रोल कम किया था और 5 रुपये जो बिजली की कीमत कम की थी। हालांकि उस वक्त कीमतें इंटरनेशनली बढ़ रही थी, तो हमारे कंप्यूटर में तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कम कैसे कर रहे हैं जबकि दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। अब वही हुआ कि 500 अरब रुपए का टीका लग गया हुकूमत को 4 महीने में 118 अरब रुपए महीना के हिसाब से। अब शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन उसको वापस करना पड़ रहा है। वापस करेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, गरीब आदमी परेशान होगा, लेकिन मुल्क को देखना मुल्क की बका का सवाल है। लिहाजा ऐसे सख्त फैसले करने भी होंगे और बर्दाश्त भी करने होंगे। इसका मतलब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, आने वाली हुकूमत फिर आने वाली, हम बर्दाश्त ही करते रहेंगे क्या? जी, अब ये हमारी हुकूमतों की नाअहली कह लें कि जिन्होंने ऐसे फ़ैसले किए जो मकबूल फ़ैसले थे लेकिन कौमी मफाद में नहीं थे, जो आज हमें माली खसारा इतना ज़्यादा बजट में सामने नज़र आ रहा है और IMF तैयार नहीं है किसी तरह से भी हमसे एग्रीमेंट साइन करे। जो इस वक्त प्रोग्राम हमारा चल रहा है अवेयरनेस के हवाले से, बिज़नेस और बहुत बड़े बड़े यहाँ छोटे बड़े सब बिजनेसमैन इकट्ठे हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत के जानी पहचानी शख्सियत कराची की शख्सियत के पास खड़ी हूँ, वो अपना तारुफ कराएंगे। सईद CEO of IMS इलेक्ट्रिक। तो हमने अभी एक्वायर्ड शनार इलेक्ट्रिक का जो प्लांट था उसको एक्वायर किया है एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। विद दीज एक्विजिशंस एंड द वे वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड इन द मार्केट, तो बहुत ही ज़बरदस्त आई वुड से इट्स अ वेरी गुड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। और पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज देयर नॉट मैनी ऑफ देम एंड बीइंग बेस्ड इन कराची आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि इसके अंदर हमारे पास जो हमारा लोकल रिसोर्स है और हमारे पास लोकल जो मैन पावर है, द वे थिंग्स आर गोइंग विद व्हाट वी सीन विद एक्सचेंज रेट, importing of stuff from outside is going to be more and more expensive, and this is one thing which is going to boost our manufacturing facilities in Pakistan, and we are there as a partner, and we're also thankful to IEEE which is bringing together all these electrical engineers together, so that's a great। एक हमारे पास पर्सनैलिटी है जानी पहचानी बिज़नेस के हवाले से, मैं इनसे पूछूंगी कि ये प्लेटफॉर्म इस किस्म के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है और मैं क्लिप्सल पाकिस्तान में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। बिल्कुल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स होना, और IEEE काफ़ी सालों से जो है वो इस तरीके की इवेंट्स करता आ रहा है और अच्छा होता है। इसमें लोगों से एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है। डिफरेंट जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं वो इसमें आते हैं और एक अच्छी नेटवर्किंग होती है। तो मैं इस इवेंट को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, इवन हम खुद भी इसका पार्ट रहे हैं हमेशा से, तो एक अच्छा इवेंट है ये। इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। मेरे पास कराची की जानी पहचानी शख्सियत बड़ी फेवरेट है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें अपने व्यूज़ बताएं इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद जाफ़र है, चेयरमैन एंड CEO सिग्निफाई पाकिस्तान लिमिटेड, फॉर्मली फ़िलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई ये इवेंट अटेंड करके। इसमें हम प्लैटिनम स्पॉन्सर भी हैं। इस साल का जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन होगा एंड अगस्त अर्ली सितंबर में, IEEE जिसको ऑर्गेनाइज़ करता है बदर एक्सपो के साथ, और इसका मकसद यही होता है कि इंडस्ट्री के प्लेयर्स, जैसे हम लोग लाइटिंग में वी आर द नंबर 1 प्लेयर, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक़ है, हम सब जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंडस्ट्री से जिसका ताल्लुक़ है, वी गेट टुगेदर कंसल्टेंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एकेडेमिया स्टूडेंट्स सब के साथ एक ही हॉल में या एक ही जगह पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होते हैं। जो मुख्तलिफ चैलेंजेस इंडस्ट्री फ़ेस कर रही है, मुल्क फ़ेस कर रहा है, उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज करके वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी डेवलप दोज रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट्स। हम इसको जब से शुरू हुआ है 10-12 साल हो गए, हर साल हम कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेट करें। जो बनती है हमारे मुल्क में ये सब, तो फिर हमारे लेबर्स जो है, हमारे गरीब तबका है, उनको जॉब्स की भी एक सहूलतें मुहैया होती हैं। तो इसका आप गरीबों के लिए जो आने वाली महंगाई है, जो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में फैलेंगी, क्या इसमें मुल्क को फ़ायदा होता है? यकीनन बिल्कुल फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाते हैं
اس میں کہیں نہ کہیں پہ لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور جتنی ہم انڈسٹری کو ایکسپینڈ کریں گے اتنی, جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, تو ہم لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور لائٹنگ کی اگر میں بات کروں تو لائٹنگ بالکل اب چینج ہو چکی ہے. پہلے صرف لائٹنگ استعمال ہوتی تھی روشنی دینے کے لیے, اب لائٹنگ کے کئی اور یوزز ہیں. مثلاً یہ کہ آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. انرجی سیونگ تو وہ دیتی ہی ہے, اور یہ سارے جو سلوشنز ہیں یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اس سال ایگزیبیشن ہوگا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہمارے ملک میں آئی ہے, اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو لوڈ ہے اس لوڈ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور وہ اس طرح ہے کہ اگر سب لوگ اپنے سسٹمز کو, چاہے وہ گھروں پہ ہو یا دفاتر میں ہو یا انڈسٹری میں ہو, اگر اس کو وہ LED لائٹنگ پہ شفٹ کرتے ہیں, انرجی ایفیشینٹ لائٹنگ پہ شفٹ کرتے ہیں, تو ہمارے گرڈ کے اوپر لوڈ کم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ, ہم ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ میں ضرور اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. مجھے ایک اس بات کی میں بہت زیادہ ایک چھوٹے طبقے سے ہوں, اور میں ایک چھوٹے سے اب آگے آئی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ غریبوں کو بھی دیکھتی ہوں, میں فالو کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں. میری آئیڈیل جو لوگ ہیں نا بہت پسماندہ لوگ ہیں. فیکٹریز میں تو لیبر کو کی سیلریز نہیں دیتے. ہر قسم کی انڈسٹری ہے اور ہر قسم کے امپلائرز ہیں. لیبر ہر جگہ استعمال ہوتی ہے, یا جو ہیومن ریسورس ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. سیلز میں بھی ہوتا ہے, لاجسٹکس میں بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے کمپنی کو, ہر اچھے امپلائر کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی لوگوں کو نہ صرف اچھی خیال رکھیں, ان کے تنخواہ ٹائم پہ دیں, ان کے جو رائٹس ہیں بالکل ان کو پورا کریں. پروگرام جو کمپنی نے کرایا وہ IEEE فیئر 22 کے حوالے سے ہے. RDG گلوبل ٹیلی ویژن, روزنی ٹیلی ویژن کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس کو پروموٹ کریں.